बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बैठे और तमाम के तमाम जजेस बैठे और उन जजेस ने बुनियादी तौर पे आज बैठकर ये कहा है कि इनफ इज इनफ, जनाब बहुत हो गया। आज तो इवन जजेस बोल पड़े, उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना 100 दफा जाएं। और इसका आज लुबे लुबाब क्या है? आज की समात का लुबे लुबाब यह है कि जजेस को यह पता चल गया कि आपने छुट्टी करनी है, हमें घर भेजना है, भेज दो, लेकिन ऐसे नहीं अब जाएंगे, अब आपके साथ दो दो हाथ करके जाएंगे। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कुछ सरकारी इदारों के तर्जुमान हैं, कुछ इदारों के गैर सरकारी तर्जुमान हैं, टाउट कह लें, मुनासिब है या गैर मुनासिब है चलें, या गैर सरकारी तर्जुमानी ज़्यादा बेहतर है। वो आते हैं, वो सारी बातें वही करते हैं और उन जजेस के खिलाफ जो ज़रा तगड़े हैं, आइन और कानून के हवाले से बात करते हैं और वो किसी और की आंखों में खटकते हैं। तो ये उनके गैर सरकारी तर्जुमान जो सब कुछ करते हैं। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हो गए, जस्टिस बाबर सत्तार हो गए, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो गए, और अभी तो अरबाब ताहिर साहब के खिलाफ भी रेफरेंस चूंकि आया है। इन सब जजेस के खिलाफ कैंपेन चलाने वाले कमोबेश अकाउंट्स वही हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आज सबसे पहले समात के हवाले से बताता हूं और फिर अगली बात। आज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने तो सीधा कमाल किया, उनका सबके पीछे हुकूमत है। कैसे? उनका अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, वजीर इत्तलात खामोश हैं, उन्होंने इस मुतल्लिक एक लफ्ज नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि इस सब के पीछे हुकूमत है। फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक खासे गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि हम एहतसाब से डर नहीं रहे, लेकिन सबको कह रहे हैं कि थोड़ा आहिस्ता हो जाएं। यह किसी एक जज से मुतल्लिक नहीं है, जज का सारा कुछ अखलाकी ग्राउंड्स पर होता है। आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना है, 100 दफा जाएं, लेकिन जो खौफनाक मुहिम पिछले कुछ दिन से चल रही है वो किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर जैसे आमिर फारूक साहब ने कहा कि यकीन रखें, जो कोई भी ये कर रहा है वो जेल जाएगा, हम छोड़ेंगे नहीं। अब इसके ऊपर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा जी इस मामले के ऊपर इदारे की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए था। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप कह रहे हैं कि जज को ट्वीट करके जवाब देना चाहिए। तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा मैंने कहा ना कि बिल्कुल यही चाहते हैं कि जज अब खुद आकर इनको जवाब दे। जब ये एडवोकेट जनरल ने कहा तो फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये इदारा जाती रिस्पॉन्स ही है, यानी आप कहते हैं ना इदारा जाती रिस्पॉन्स, तो आज ये जो कोर्ट बैठी हुई है ये इदारा जाती रिस्पॉन्स ही है और जिसने ये किया है वो अडयाला में गर्मियों की छुट्टियां गुजारेगा या गर्मियां गुजारेगा। उन्होंने कहा कि जजेस अब इस तरह के मामलात का जवाब देने के लिए रह गए हैं। आप जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजाहत दें, फिर मीडिया को बुला लेते हैं और ये जो फुल कोर्ट है इसको खत्म कर देते हैं। उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक ने यह पूछा कि आप ये बताइए कि रेगुलेटर्स कहां हैं? क्या पीटीए ने, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने और पेमरा ने कोई एक्शन लिया है? तो अब उसके ऊपर फिर वन लाइनर क्रॉस हो गया। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि कोई जज किसी सोशल मीडिया मुहिम का जवाब नहीं देगा। और एडवोकेट जनरल के ऊपर जो गुस्सा है वो अच्छा खासा उन्होंने वहां पे दिखाया। अच्छा, आज की समात में सिर्फ दो लोग बोले हैं, एक जस्टिस आमिर फारूक बोले हैं, दूसरा जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बोले हैं। बाकी जो जजेस थे, बाकी इसके बाद आप 5 जजेस कह लीजिए, और वो जो 5 जजेस हैं वो जज हैं जिन्होंने खत लिखा हुआ है और इन 2 जजेस ने खत नहीं लिखा हुआ। शायद ये भी इस तरह से हो कि खत लिखने वाले जजेस नहीं बोलेंगे, ये कहीं ना आ जाए कि वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं या वो है, लेकिन बहरहाल आज सिर्फ इन्होंने ही बोला है। और इसके बाद असल बात क्या है?
اصل بات جو آج ججز تھے، جس میں عامر فاروق تھے، محسن اختر کیانی تھے، گل حسن اورنگزیب تھے، بابر ستار تھے، سردار اعجاز اسحاق خان تھے، ارباب طاہر صاحب تھے اور سمن رفعت صاحبہ تھے، انہوں نے آج تاریخ میں جب پہلی بار فل کورٹ بیٹھی ہے تو اس کے بعد ایک اور جو اس وقت امپورٹنٹ بات ہے، وہ بہت سارے جو غیر سرکاری ترجمان ہیں وہ رگڑے گئے ہیں، اور چونکہ عدالت نے ڈیرہ جیل کا راستہ پہلے دکھا دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے کیا ہے وہ ڈیرہ جیل جائے گا۔ تو اس میں کون کون ہے؟ ایک تو غریدہ فاروقی ہیں۔ غریدہ فاروقی بھی غیر سرکاری ترجمان سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، اور شاید ان کی غیر سرکاری ترجمانی کے اعزاز کے اندر ہی ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ اب مجھے نہیں پتا ان کی صحافت کے لیے غریدہ فاروقی کی کیا خدمات ہیں، انہوں نے ایسا کون سے کارنامے سر انجام دیے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر آپ نے قومی اعزاز جو، اور ان کی ذرا چیک کریں پاکستان میں ہر بندے کو تمغہ، انہوں نے ٹویٹر پہ اپنے نام کے ساتھ TI لکھ دیا ہے، تمغہ امتیاز۔ آگے چلتے ہیں، حسن ایوب جو راوی کے نام سے مشہور اب جانے جاتے ہیں، کوئی ان کو ابن راوی کہتا ہے، کوئی راوی کہتا ہے، مختلف ناموں سے لوگ ان کو چھیڑتے ہیں۔ چلیں یہ نہیں کہنا چاہیے، غیر مناسب ہے۔ تو وہ بھی غیر سرکاری ترجمان ہیں، وہ دھمکیاں دیتے ہیں، ان کی روزانہ ایک ٹویٹ عمران خان سے متعلق ہوتی ہے، جی عمران خان نااہل ہیں، وہ کانسٹنٹ نہیں بن سکتے، یہ وہ۔ تو حسن ایوب بھی غیر سرکاری ترجمان تصور کی جاتے ہیں۔ ابھی حالیہ یہ جو مہم چلائی گئی ہے ججز کے خلاف، اس میں عمار سولنگی ایک شخص ہے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اور یہ ساری کی ساری ججز کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کم و بیش اسی ایک اکاؤنٹ سے ہو رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے آپ کیا نکالتے ہیں۔ تو ان 3 افراد کو عدالت نے نوٹس جاری کر دیے ہیں، اس کے علاوہ جو FIA ہے اس کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، پیمرا کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کو بھی جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اب اس سلسلے میں عدالت نے جو، چونکہ آج 8 تاریخ ہے اور پرسوں 10 تاریخ سے عدالت کے اندر باقاعدہ چھٹیاں شروع ہو جانی گرمیوں کی، تو فل کورٹ بینچ دستیاب نہیں ہوگا، چونکہ ضروری کیسز کے لیے کچھ ججز ہوتے ہیں، باقی چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو سماعت ہے وہ چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 چیز یہ ہے کہ کیا یہ جن افراد کو آپ نے نوٹسز جاری کیے ہیں، یہ صرف نوٹسز جاری کیے ہیں یا پھر آپ واقعی ان کے خلاف ایکشن لیں گے؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے کسی اور کی ترجمان ہے۔ اب میرے سے یہ مت پوچھیے گا کس کے ترجمان ہے، میری اتنی مجال نہیں، میری اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ آپ کامنٹس میں بول سکتے ہیں، میں نہیں بول سکتا کہ غریدہ فاروقی، حسن ایوب، عمار سولنگی کس کے ترجمان ہیں۔ تو اب یہ جو سماعت ہے وہ چھٹیوں کے بعد ملتوی کی گئی ہے۔ ایک تو لوگ کہتے ہیں اگر فیصل واوڈا کے خلاف اس ملک کی سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکی تو یہ بھی سارے چھوٹے چھوٹے فیصل واوڈا ہیں، کسی کے لاڈلے، کسی کے پیارے، کسی کے چہیتے، کسی کے ترجمان، کسی کا بیانیہ بنانے والے۔ تو آپ ان چھوٹے فیصل واوڈا کے جو ہیں کیا کر سکیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ سپریم کورٹ آپ کے از خود نوٹس کا فیصلہ نہیں کر رہی، تو بھائی جج صاحبان سے پوچھنا چاہیے، یہ تو آپ کا اپنا میٹر ہے، آپ اس کو کیوں کھینچ رہے ہیں چھٹیوں کے بعد؟ یہاں پہ پھر جسٹس عامر فاروق صاحب جو بینچ کے سربراہ ہیں ان کے والے سے بھی ہے، کیا آپ لوگ اپنی 10 دن چھٹیاں کینسل نہیں کر سکتے؟ کیا اس میٹر کو اگلے 10 دن مسلسل سماعت کر کے وائنڈ اپ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچانا چاہیے تھا تاکہ یہ ونس فار آل سیٹل ہو جاتا؟ یا پھر آپ نے ابھی انتظار کرنا ہے کہ باقی ججز کے خلاف بھی ہو؟ یہ تو کم از کم آپ کا اپنا میٹر تھا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ڈیلے میں نہیں جانا چاہیے تھا، اور ججز کو چھٹیوں سے زیادہ اس معاملے کا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے معاملے میں سیریس نہیں ہیں، دیکھیں ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو حق پہ ہے، جو سچ بات کر رہا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ کل کو ہو سکتا ہے ہم ان ججز کے اوپر تنقید بھی کریں جہاں ان کے فیصلے کچھ ایسے ہوں، لیکن وہ فی الحال حق پہ کھڑے ہیں، سچی بات کر رہے ہیں، دلیری کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ان کو ڈرانے اور دھمکانے کی جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں مزید یہ موقع ان کو نہیں دینا چاہیے کہ وہ مزید دبتے جائیں۔ آخر وہ ججز کیوں کھڑے ہیں؟ آپ اپنی ذات کے لیے کھڑے ہیں؟ نہیں، وہ آپ کے لیے کھڑے ہیں، وہ میرے لیے کھڑے ہیں، آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہیں۔ اور اگر ہم بھی ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے
تو جو ان کو دبانے اور ڈرانے والے ہیں وہ تو اور تکڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ ضروری ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.